اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ بہت دنوں کے بعد آج ولاگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کچھ میری بھی طبیعت ناساز تھی اور کچھ افسر بھائی بھی ذرا تھوڑے مصروفیات تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پہ ہم پہ رحم فرمائے جو حالات چل رہے ہیں۔ جی افسر بھائی، کیا حال ہے؟ کیا حال والے؟ میرے خیال سے کوئی ہم 10 دن بعد بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، 10-12-15 دن ہو گئے۔ 12-15 اچھا، اس میں بہت سارے ایونٹس آئے۔ ایک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ گیا اور بہت ججوں کا معاملہ آیا، معاملات آ گئے، سینئرٹی کے بغیر۔ لیکن ابھی کرنٹ پہ بات کر لیتے ہیں۔ جیسے پہلے تو اشرف شریف صاحب کے لیے اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا بھائی، یہ بڑا الجھا ہوا ہے کیس ہے۔ حالانکہ ہم نے ٹیکنیکل باتوں میں بات کرنی بنتی نہیں، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں جس حساب سے اور سامنے والے جس حساب سے اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس کیس کو، اور اداروں پہ ڈال رہے ہیں اور یہ والے لوگ ادھر ڈال رہے ہیں، یہ اچھی تماشا بنا لیا پاکستان کو۔ بات وہ بیچارے کی تو موت ہو گئی، ایک گھر کا فرد چلا گیا، اس کی والدہ کی جھوٹی، ان کے ہی لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کی والدہ کی جھوٹی وہ فوٹو ٹی وی چلائی کہ یہ ان کی والدہ ہے، پھر بیٹا، وہ غلط مقصد۔ حد الامکان کوشش کی جا رہی ہے کرنے پہ تو نہیں، صرف پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کی اس جست خاکی کے اوپر انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کیا ہے، تو یہ تو آپ کو شاید علم ہو، اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ دونوں افراد جہاں یہ ٹھہرے تھے، جو ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وقار اور خرم، وہ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، اور ان کا تعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے۔ اچھا، یہ کنفرم اطلاعات ہیں، 2 ویلاگر نے تو بات کہی ہے، ہمارے سورسز نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے کہ جہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں یہ۔ اور پھر یہ دیکھیے نا آپ کہ خود عمران خان صاحب نے بولا کہ میں نے اس سے کہا چلے جاؤ۔ یہ تو بول رہے ہیں نا، قبول رہے ہیں نا، میں نے ان سے مجھے پتا تھا کہ اس کو مار دیں گے، اور کے پی کے سے نکالا اسے، اور خفیہ طریقے سے۔ نہیں دیکھیں کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، سیف سائڈ تو کے پی کے میں رکھ سکتے تھے، کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے اس کو اتنا خوف زدہ کر دیا۔ اچھا، اور لانگ مارچ کا ٹائم نہیں دے رہے تھے، اور جیسے اس کی شہادت ہوئی اس کے بعد لانگ مارچ کا ٹائم ملا ہے نا، ملی ہوئی ہیں کڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ اعظم صاحب، آپ یہ تحقیقات، اچھا کبھی اطلاع ابھی 1 گھنٹے پہلے اطلاع آئی ہے، 1.5 گھنٹے پہلے، کہ جو ایک 3 رکنی ٹیم جا رہی تھی، اس میں ایک ایس آئی کا بھی نمائندہ تھا، وہ ہٹا لیا انہوں نے ہٹا لیا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اداروں کے اوپر آپ اتنا بلیم کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کیا۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، زیادتیاں تو بہت زیادہ ان کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، صحافیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، سب کے ساتھ ہوئی ہیں، مگر کسی کو اگر اس انداز میں شامل کیا جائے گا، اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اور کسی کے جست خاکی کے اوپر آپ اپنا محل تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم جیسے لوگ تو بھیا اس پہ اعتراض کریں گے، خان صاحب، اور کھوج کے لائیں گے کہ کہاں گر چکے۔ آج وہ ہے نا، وہ گلا تتر بولتے ہیں جس کو، عمران بیاض نام کا وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 لوگوں نے، ایک تو عامر متین نے اس کا کہا کہ یار یہ کلاشم کو بردار، یہ اچھا اس نے گول گول بات کی، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ٹویٹ اس نے دیا، اور ایک کوئی بریگیڈیئر شہید تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے پھر اس کے اوپر لکھا کہ بھائی یہ میرے بھائی کا جستے خاکی ہے، اور اس کو ارشد شریف کی وہ بنا کے، میت بنا کے، یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے، ایسے غلیظ لوگ ہیں۔ خان صاحب، بات یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بندے کو جو ہے نا وہ آتی ہے۔ یہ اللہ کرے، میری دعا ہے کہ اس کی تحقیقات پرفیکٹ ہو جائیں، منطقی انجام تک بات پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ایشو بنایا ہے، دیکھیں موت تو ہوئی ہے نا، ایک موت ہوئی ہے، ایک آپ اس کے 5 بچے ہیں، ماں ہے، فیملی ہے، بیوی ہے، سب اس گھر کے اندر، اطراف میں جو یہ یوٹیوبر گھوم رہے ہیں، اور اس کے گھر کے اطراف کے اندر جو کلاشنکوف لے کے گھوم رہے ہیں، ان کے گارڈ 10-10 12-12 گارڈ۔ وہ عمران بیاض کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
وہ کہتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یار خان صاحب یہ کہاں سے آئی ہے یہ مخلوق یار. نہیں، پالی تو پہلے انہی لوگوں نے جن پہ الزام آ رہا ہے، پالی تو انہوں نے ہی ہے. اب اتنی پال لی کہ سنبھال نہیں پا رہے. ہاں، اور اب جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ یہاں سے جب اس کو پریشر ڈالا، کس نے اس پہ پریشر ڈالا، کس نے اس کو ملک سے نکالا، کس نے کہا تمہاری جان کا خطرہ ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، پھر اس کو دبئی بھیجا، پھر دبئی کینیا سے جیسی مجبور جگہ، کیا پھر کہ کینیا اس جیسی کو جگہ چلا کینیا گیا. بھیجا. ہاں کینیا بھیجنے کے بعد جن لوگوں کے پاس رہا ان سے تعلق بھی کسی اور کا ہی نکل رہا ہے. یہ حقیقت میں اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے. اور پکی والی یہ اچھا کیا گورنمنٹ نے آئی بی کو بھیجا، ہاں، آئی بی ایف آئی ہے. ایف آئی اے کو بھیجا، جا کے تحقیق کریں آگے پیچھے جن پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں پہلے سے ہی. اچھا یہ پری پلان. خان صاحب انڈیا والوں کو کیا لینا دینا ہم سے، وہ ہمارے ہر کیس کو تو خیر اتنا اچھالتے ہیں. نہیں، یہ تو کوئی نہیں، آپ بھی ان کے کیس کو اچھالتے ہیں، وہ بھی ان کے کیس کو اچھالتے ہیں، یہ تو خان صاحب دونوں ملکوں میں مقصود چلتا دو ہے. چار چینل تھے نا، میں کہہ رہا ہوں آپ پورا سوشل میڈیا ان کے ٹولز بیٹھے ہیں وہاں، ان کے پیڈ لوگ بیٹھے ہیں ان کے. یہ سب وہی باتیں جو پہلے وہ کرتے تھے، یہ تو میں نہیں اس پر بولتا. بھائی وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے. جب ان کیا کسی وہ مارا پیٹا جاتا ہے، کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، وہ سب لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ویڈیو چلاتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انڈیا کیا کرے، ہمیں اس سے غرض ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس سے غرض ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ کس آدمی نے اس کو بھیجا، کس آدمی نے پریشر ڈالا. ہم کو اس سے غرض ہے کون کہتا تھا کہ میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، لانگ نہیں مارچ کا کیا، اعلان کروں گا، نہیں کیا، اور جیسے شہادت ہوئی اس کے بعد لانگ مارچ کا اٹیچ ہو اعلان گیا، کر دیا. اٹیچ ہو گیا پورا یہ کوئی پورا. ایشو بنانے کی کوشش ہے کیا ہے. ابھی اور تو یہ جنازے کے اندر انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہاں سے آئیں گے، ایئرپورٹ کا پروگرام انہوں نے تو پورا ایک سلسلہ کیا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا میت ایک اور راستے سے نکالی، ایک خالی ایمبولینس دکھا دی ان کو، بولا یہ تو پورا ایک پلان لے کے جس طرح لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا ہے نا خان صاحب ویسے بھی ویسے چل رہا. ہمارے ملک میں تو یہ روایت بھی تھی کہ لاکھوں پہ سیاست ہوتی ہے. اب لیکن یہ مگر کوئی اور مخلوق ہے اس یار. انداز میں تو ہاں یہ کوئی اور کبھی بھی مخلوق نہیں ہے. ہوا ہمارے یہاں، تو اس انداز میں تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ خیر جنہوں نے بویا وہ تو کاٹ رہے ہیں. خیر ہاں بالکل صحیح بات. چلیں آ جائیں دھرنے کی طرف. آپ کا دھرنا، میرا دھرنا. سب ہاں کا دھرنا ہی دھرنا ہے. دھرنا دھرنا. نہیں یہ دھرنا نہیں، وہ تو لانگ مارچ کر رہے ہیں. دھرنا تو منع کیا انہوں نے، دھرنا تو نہیں دے رہے، وہ اب لانگ میں تو مارچ کر رہے دھرنا ہی ہیں. کہتا ہوں نا اس کو. ان کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ کہیں بھی بیٹھ جائیں، بھئی یہ روڈ پہ لانگ بیٹھ گئے مارچ انہیں ہم کر نے رہے دھرنا ہیں، دے دیا. لانگ مارچ کر رہے ہیں 30 تاریخ کو، ہاں نہیں 28 تاریخ اور 5 تاریخ کو کو، انہوں نے اور پہنچنا. 5 تاریخ کو گراؤنڈ بک کرایا. یہ 7 دن تک کہاں رہیں گے؟ 7 دن لانگ مارچ لاہور سے نکل کے پنڈی پہنچنے میں 7 دن لگیں گے. ابھی بیچ میں تو افریدی صاحب نے بھی بلا لیا، انہوں نے کہا کہ جی آؤ بتاؤ یہ کیا ہے. ایک انہوں نے نوٹ لکھا ہوا تھا نا یا افریدی صاحب نے. نہیں یہ آفریدی صاحب نے تو نوٹ لکھا ہے، مگر 4-1 سے فیصلہ ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا. انہوں نے صرف لیکن اتنے جواب مانگے، ابھی انہوں نے جواب مانگا ہے نا کہ جواب آگے بتاؤ. وہ تو 31 تاریخ کو جواب دیں گے. دینا پڑے گا نا. کس ایسا نہیں ہے پیر کہ ایسا نہیں ہے جو مرضی ہے دن دراتے پھرتے رہو. کہیں نہ کہیں اب میرے خیال میں نوٹس لینا چاہیے یار. ویسے اس بینچ سے ہم امید نہیں کرتے کہ یہ آفریدی کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو موجودہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو بینچ بٹھالتے ہیں، ہر آدمی تو اس پہ تنقید کرتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا چیف جسٹس صاحب کو عدلیہ کی عزت کیوں پیاری نہیں ہے. دیکھیں بات بڑی صحیح بولی تھی فائد عیسیٰ صاحب نے کہ آپ ادارے پہ تنقید نہیں کریں، جس نے غلط فیصلے کیے اس پہ کریں. تنقید کریں. کرتے ہیں سب، تو ہم بھی کرتے ہیں. نہیں، ہم زیادہ تر کہہ دیتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فلانا ڈھماکا. نہیں، اس آدمی کا نام لو. جیسے ثاقب نثار کا نام لو، ثاقب نثار کے کیس کو انہوں نے پڑھ کے سنایا. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ اچھا تو آپ نے جو تنخواہ لینی تھی وہ نہیں لی، تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. کھوسا صاحب کا نام لو، ہاں، عظمت سعید کا نام لو. یہ بھی اپنا نام اسی بلیک لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے. اور ایک وہ کراچی کے تھے جو چاہتے تھے مجھے 1910 میں لے جاؤ. گلزار صاحب. ہاں صاف کر دو سارا کچھ. ابھی اپنی پیدائش کو بھی لے جاؤ نا 1910 میں. ہاں پھر بچے بن جاؤ نا. صاف تو کرو. یہاں ایک عمارت کو پوری کو برباد کر کے اپنی انا کو صحیح پھر بھاگ گئے. پھر چلے گئے. پورا کراچی تو ویسے ہی پڑا ہے. آؤ نا اب کراچی تو ویسے ہی لوگوں کو جواب دو جن کے گھر آپ نے اجاڑ دیے. انہوں نے تو گھر راتوں رات. انہوں نے تو پلاٹ اسلام آباد میں لیے ہوئے نا بھائی. کراچی یہ پھر کس دن بات کریں گے خان صاحب. یہ کیا کرنا ہے؟ آپ دھرنے میں جا رہے ہو؟
یہ پروگرام ہے یار، چلا چلے یہ لانگ مارچ جو کر رہے ہیں، یہ جب جس دن نکالیں گے اس دن پتہ چل جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ لانگ مارچ کوئی بہت زیادہ اثر انداز ہوگی، اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. جگہ جگہ جا کے وہ تقریریں کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، مگر ان کو بھی احساس ہے. اور ویسے بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج وہ بتا بھی دیا کہ ہم نے کتنی 50,000 تو شیل دیے، اور پتہ نہیں 12,000 آنسو گیس گنے دیے، اور 5,000 یا 500 پتہ نہیں کتنی وہ ریپیٹر دیے. نہیں سنا وہ پتہ نہیں آرٹیکل 245 کے تحت سنا فوج کی بھی وہ تو کر ہی دیں گے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ نہیں مسئلہ ہے. مگر ان کو لانگ مارچ میرے خیال سے اگر یہ طریقے سے جیسے انہوں نے کہا نکالتے تو پھر نکالنے دینی چاہیے. آرام سے جائیں، آرام سے جائیں، کچھ نہ کہیں ان سے، لوگوں کو تنگ نہ کریں، آرام سے جائیں، آرام سے اس جگہ پہ بیٹھیں، جلسہ کریں، واپس آ جائیں. دیکھیں اب یہ کچھ بھی کر لیں، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے. نو منی فرانسس، ہاں، نو منی ڈی فرانسس آئی فرینچ، یہ فرینچ ہو گئے. آکٹوپسی ریئلائزیشن کارپوریشن مینجمنٹ جسٹ فار اب انجوائے یہ کے ڈی اے کچھ کے ایم بھی سی کر whatsoever. لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ حکومت میں نہیں آ سکتے. ان کے کیسز تو بھی اٹھے ہی نہیں ہے. توشہ خانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، توشہ خانہ تو بچہ ہے. ابھی منی لانڈرنگ کا جو ہے یہ کیس ہے. پھر وہ اصل جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، وہ 50 ارب روپے کی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا، کیس تو بھی اٹھے نہیں ہے. بڑے بڑے ڈاکے ہیں. ابھی تک یہ مکمل لاڈلے نہیں ہے، مگر تھوڑے سے لاڈلے تو ہیں. ان کے رویوں سے، ان کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں اس پہ. بھائی علی وزیر نے کیا کہا تھا؟ علی وزیر سے زیادہ تو انہوں نے کہا ہے، بہت زیادہ کہا. علی وزیر نے تو کسی کو غدار نہیں کہا، علی وزیر نے تو کسی کو جانور نہیں کہا، علی وزیر نے تو کسی کا نام لے کے میر جعفر، میر صادق نہیں کہا. کچھ نہیں کہا. میاں صاحب نے کیا کہا؟ میاں صاحب کو تو چھوڑو نا، میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو تو میاں صاحب بہت یاد آ جاتے ہیں جلدی جلدی. میں تو میاں صاحب تو دیکھو یار خان صاحب، یہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب تو میاں صاحب ہیں. میاں صاحب ہے، مگر ہماری پولیٹیکل پارٹی بہت بلنڈر مسٹیک کر رہی ہے، اس کا خمیازہ وہ بھگتے گی. کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اتنی بلنڈر مسٹیک کی ججوں کے معاملے میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب آپ میری دکھتی رگ کو چھیڑو، جو ہے نا جہاں میں آنا نہیں چاہ رہا آپ گھما پھرا کے پھر وہیں لے آئے. میں آج اس موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا. بس کر لی ہو گیا نا. نہیں کرے. دیکھ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک ہو گیا. نہیں سن لے، مرد حر فائز عیسیٰ کو اکیلا چھوڑنا جرم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک چیز آپ دیکھتے ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ کا ہمارا آپ کا پولیٹیکل لوگ کیا ہے، صبر ہے نا. ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا. میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا تو ہو گیا. نہیں میں یہ بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں، 2 دن دیکھیں، 4 دن بعد دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ کیا وجہ. دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. نہیں اب پتہ چلے گا کہ بی سی سو ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے گا، آپ کو بھی پتہ چلے گا. اللہ بہرحال. مگر یہ لانگ مارچ کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ میں ان لوگوں نے اس لانگ مارچ کے لیے جو مرحوم ہمارا صحافی، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہو، صحافت پہ اس کے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ایک جیسے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اس کو پھر جیسے انہوں نے اس کے جستے خاکی پہ انہوں نے اس پہ سیاست کی، سیاست کرنے کے بعد جتنے غلط فوٹو چلائے. اب آپ سن لیں، 2 ٹکے کے لوگ ہیں. وہ ایک وہ صدیق جان ہے، وہ اتنا سا ہے یار. وہ پتہ ہے کل کیا کہہ رہا تھا، وہ رانا صاحب نو اندر نہ جان دینا، کوئی بھی نون لیکا ہے ان کو گھروں سے نکال کے مار. بھائی بہت زیادہ آپ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں. نہیں خان صاحب، یہ چھوٹی ذہنیت نہیں، یہ پری پلان. ایک پری پلان پاکستان میں اللہ نہ کرے خانہ جنگی کا ماحول ایک طرف سے نکلتے ہیں، دوسری طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے کوشش کی، 2-3 دفعہ کوشش کی. ہم جو پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. نون اگر اپنے طور پہ بولے کہ لوگوں کارکنوں کو احتجاج کے لیے نکلے، پیپلز پارٹی سندھ میں بولے کہ احتجاج کے لیے نکلے ان کے خلاف، کیا سندھ میں رہ سکتے ہیں؟ مگر بہت صبر کیا، اور اچھی چیز ہے. پولیٹیکل لیڈر کا کام ہی برداشت کرنا ہے. پولیٹیکل لیڈر کا اس قسم کے معاملات کو، جیسے آپ بول رہے تھے نا، برداشت فیصلوں پہ نہیں ہے، برداشت ان رویوں پہ ہوتی ہے. بالکل اس برداشت کو رکھتے ہوئے اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مارچ جو ہے
یا ایک بات ممکن ہے کہ اگر ان کا کوئی پلان ہو تو یہ پنجاب کے اندر ہی کوئی ہڑاہڑی کریں گے. اگر پنجاب میں کریں گے تو ایک وہ تو ہے نا ان کے پاس، پھر وہ 20 دفعہ کہہ چکے. اب بات یہ ہے کہ جب سارا ڈوب رہا ہوگا تو گورنر راج لگانا کیا ان پھر کے پاس مسئلہ ہے؟ اور کوئی چانس نہیں ہے. یہ جہلم کے آس پاس کہیں جا کے ہڑاہڑی کر سکتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں جس سے اور کہ پھر ملک میں جیلم کے آس انار پاس کیا ہے. انار کیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ اب ریاست کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے. یہ اب نہیں اٹھایا نا. آپ نے کئی سارے وہ لگے فلاں رد الفلاں رد ال ایک اور دیکھیے یہ رد ال دھرنا بھی کر لو آپ. ڈنڈا ریاست نے آج تک نہیں اٹھایا نا. اگر ریاست ڈنڈا اٹھا لیتی تو قانون توڑنے والے کو بھی نہیں چھوڑتی. اب اٹھا لیں، ریاست ڈنڈا ہی نہیں اب اٹھاتی اٹھا ہے. لینا. ڈنڈے دوسرے اٹھاتے تھے، اب وہ خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خاموش ہی رکھے سہل طریقے سے. باقی پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفادات کے لیے ملک کو نقصان نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین پاکستان کی عوام کو خوشحال رکھے. آمین. اور جو معیشت کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی، صاحب ڈاکٹر نہیں صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں. محنت کے علاوہ بھی وہ ہمارا گریجولی وزیر اوپر اعظم جائے گا. صاحب کہ بہت محنت کر رہے ہیں، فلڈ میں بھی ادھر بھی اکانومی بھی سیٹ کر رہے ہیں. گریجولی اوپر جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سنبھال لیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افضل خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ 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 کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام پاکستان علیکم. پاکستان زندہ فائدہ. باد.